किसी तैयारे के हाईजैक होने के बाद टीवी स्क्रीन्स पर जो मनाजिर ज़्यादातर नज़र आते हैं वो उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों की तेज़ी से मूवमेंट के होते हैं। लेकिन 2 दहाई कबल उस वक्त सहाफ़ियों की हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने अफगानिस्तान के सूबे कंधार के एयरपोर्ट पर हाईजैक होने वाले तैयारे के गिर्द बख्तरबंद या किसी और गाड़ी को नहीं बल्कि एक शख्स को साइकिल पर चक्कर काटते देखा था। ये कहानी उस भारतीय तैयारे की है जिसे उड़ान भरने के बाद हाईजैक किया गया और फिर उसे 3 एयरपोर्ट्स पर उतारने के बाद कंधार पहुंचाया गया। कई पहलुओं से दिलचस्प होने के साथ साथ ये तैयारों की हाईजैकिंग के उन वाकयात में से था जिसके ड्रॉप सीन में ज्यादा दिन लगे। ये 24 दिसंबर 1999 की बात है जब भारतीय एयरलाइन का एक तैयारा 814 नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से भारत के शहर लखनऊ के लिए उड़ान भरता है। इस एयरबस में 176 मुसाफिरों के अलावा पायलट समेत जहाज के अमले के 15 अफराद सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजिल मकसूद की जानिब रवानगी पर मुसाफिर इंतहाई खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही क्योंकि जब ये तैयारा भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो एक नकाब पोश शख्स उठा और कॉकपिट की जानिब गया। इस नकाबपोश शख्स ने तैयारे के पायलट को धमकी दी कि अगर उन्होंने तैयारे का रुख लखनऊ के बजाय मगरिब में लाहौर की जानिब नहीं मोड़ा तो वो तैयारे को बम से उड़ा देंगे। इसके साथ ही उनके 4 दीगर नकाबपोश साथी भी खड़े हो गए और जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में पोजीशनें संभाल लीं। अगरचे तैयारे के पायलट कैप्टन देवी शरण ने लखनऊ के बजाय तैयारे का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दिया, लेकिन उसके लिए काफ़ी ईंधन ना होने के बाइस हाईजैकरों ने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया कि ईंधन भरने के लिए तैयारे को भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में उतारा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे की लैंडिंग पर भारतीय पंजाब की पुलिस ने हाईजैकरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की थी। शायद हाईजैकरों को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने तैयारे के पायलट को ईंधन भरे बगैर लाहौर के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूर किया। इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तानी हुक्काम ने तैयारे को लाहौर में उतरने की इजाज़त नहीं दी और इस मकसद के लिए एयरपोर्ट के लॉट्स को बंद कर दिया गया, लेकिन हाईजैकरों के दबाव के बायस पायलट के पास ईंधन भरने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, जिसके बायस तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारने की इजाज़त दे दी गई। ईंधन भरने के बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने तैयारे के पायलट को फौरी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट छोड़ने का कहा। लाहौर के बाद ये तैयारा दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया और वहां हाईजैकरों ने 27 मुसाफिरों को तैयारे से उतरने की इजाज़त दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय हुक्काम ने दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे को हाईजैकरों से छुड़वाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम से कार्रवाई की इजाज़त की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद ये तैयारा वहां से अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंधार के एयरपोर्ट पहुंचा और हाईजैकिंग के ड्रॉप सीन तक वहीं खड़ा रहा। कंधार एयरपोर्ट पर तैयारे के उतरने के चंद घंटों बाद सहाफ़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। चूंकि कंधार एयरपोर्ट बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा से करीब था, इसलिए मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे कोयटा से वहां पहुंचे। कोयटा से जो सहाफ़ी सबसे पहले कंधार पहुंचे थे उनमें कोयटा में बीबीसी उर्दू सर्विस के नुमाइंदे हारून रशीद और बीबीसी पश्तो सर्विस के अयूब तरीन थे, जबकि उनके बाद पहुंचने वालों में सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार और एएफपी से वाबस्ता मारूफ फोटोग्राफर बनारस खान शामिल थे। 2 दहाइयां गुजरने के बावजूद उनके पहुंचने से लेकर हाईजैकिंग के ड्रॉप सीन तक के तमाम मनाजिर अब भी उनकी आंखों के सामने जिंदा हैं। अयूब तरीन ने बताया कि वो पहले रोज़ कंधार में एक होटल में ठहरे। उनका कहना था कि उस वक्त रोज़े के दिन थे। जब वो सहरी के लिए उठे तो होटल में मौजूद लोग घूर कर देखने लगे कि बगैर दाढ़ी के ये कहाँ से आए हैं। उनके बकौल होटल में मौजूद लोग इस बात से बेखबर थे कि किसी भारतीय तैयारे को अगवा करके उनके शहर के एयरपोर्ट पर लाया गया है। शहजादा जुल्फ़िकार ने बताया कि उन्होंने कंधार एयरपोर्ट पर जो अजीबो-गरीब चीज़ देखी वो एक शख्स का साइकिल पर एयरपोर्ट पर आना और उस पर तैयारे के गिर्द चक्कर लगाना था। उनका कहना था कि हम इस बात पर हैरान थे कि इस मौके पर तो यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ और सिक्योरिटी के हवाले से जदीद तरीन गाड़ियाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मंजर नहीं था। बनारस खान ने बताया कि वहाँ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देने वालों को हमने साइकिल या मोटरसाइकिल पर गश्त करते देखा,
شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا ان کے استفسار پر بتایا گیا کہ وہ ایئرپورٹ کے علاقے کے پولیس کے SHO رینک کا اہلکار ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ چونکہ وہ ایک اہم واقعے کی کوریج کے لیے گئے تھے اس لیے وہ رات کو ایئرپورٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ رات کو کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں غضب کی سردی تھی اور رہائش کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس صرف گاڑیاں تھیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جتنے دن صحافی وہاں رہے ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے ان کو مستقل اسٹارٹ رکھا اور وہ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر سردی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے کوئٹہ سے جو جوتے پہنے تھے شدید سردی اور وہاں سونے کے مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے 2-3 روز تک ان جوتوں کے تسمے نہیں کھولے۔ انہوں نے بتایا کہ جہاں سردی میں مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتے تھے وہاں اس اہم واقعے کی اہمیت کے پیش نظر کسی کے لیے نیند پوری کرنا ممکن ہی نہیں تھا اور اسی لیے وہاں موجود صحافیوں نے باری باری 4 گھنٹے سونے کا فیصلہ کیا۔ غیر جانبداری کی وجہ سے نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے دیہی علاقوں میں لوگوں میں BBC کے لیے بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ طالبان حکام کے پاس جو دستیاب سہولیات تھیں ان کی فراہمی میں میڈیا کے اداروں میں BBC پشتو سروس کے نمائندے کو پہلے ترجیح دی گئی۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ پر کمبل اور دیگر اشیاء لائی گئیں تو طالبان حکام نے سب سے پہلے BBC پشتو سروس کے ایوب ترین کا نام لیا۔ خود ایوب ترین نے بھی بتایا کہ ان کو گورنر ہاؤس قندھار میں رہائش بھی دی گئی جہاں ان کے ساتھ بسا اوقات دوسرے صحافی بھی آتے تھے۔ چونکہ ایئرپورٹ بالخصوص طیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا جس کے باعث سیکیورٹی پر مامور طالبان اہلکاروں نے اس کا حل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لکڑیاں بہت زیادہ دور نہیں بلکہ جہاز کے بالکل قریب جلائی جاتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی طیارے کے نیچے آگ جلانا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا لیکن طالبان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور اس کا خیال رکھے بغیر اس کے بالکل قریب آگ جلاتے رہے۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جس طرح قیام کے حوالے سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا تھا اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے 1-2 روز اس حوالے سے مشکلات زیادہ تھیں لیکن بعد میں یہ مشکل کسی حد تک حل ہو گئی کیونکہ ریڈ کراس کے ایک طیارے میں خوراک وہاں لائی جاتی رہی۔ ایوب ترین نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے طیارے میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی رہیں۔ طالبان کا فوڈ پیکج ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک روٹی، ایک لیگ پیس اور ایک مالٹے پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ طیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے، جس کے بعد کھانے کا مسئلہ یوں حل ہوا کہ اسلام آباد سے اقوام متحدہ کے ایک طیارے میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے کھانا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بنارس خان بتاتے ہیں کہ جب پہلے 1-2 روز میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو طالبان کی جانب سے کسی کارروائی کے آثار نظر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کوئی خاص فورس نہیں تھی بلکہ وہی طالبان جو ایئرپورٹ پر موجود ہوتے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر وہ والی وردی پہنی جو کہ عام طور پر ایئر فورس کے اہلکار پہنتے ہیں۔ تاہم عملی طور پر طالبان کی جانب سے شاید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ تاہم شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ طالبان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے یا جو وہاں آتے جاتے تھے ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ اس دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا ہے لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بنارس خان نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ناگزیر تھا۔ تاہم جب ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ بھارتی حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ آ رہے تھے ان کے ساتھ بھارتی انجینئر بھی آئے۔ ان بھارتی انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے باہر آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ خرابی دور کرنے کے بعد جب بھارتی انجینئر کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے محض اتنا بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا بلکہ ان کو اس جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔
صحافیوں کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھارتی انجینئر نے بہت زیادہ باتیں نہیں کیں، تاہم یہ بتایا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں ہیں، بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کی اجازت دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہی ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ جب وہ شخص باہر آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی والا شخص بتاتا تھا کہ ہائی جیکر ان کو کسی بھی مسافر سے بات نہیں کرنے دیتے، بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ بھارتی حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ بھارتی حکام کی کوشش تھی کہ وہ اغواکاروں کے مطالبے نہ مانیں، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو شاید ان کو سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ شہزادہ ذوالفقار کے الفاظ میں وہ سمجھ گئے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں، جس کے باعث انہیں ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں اور بھارتی حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ طالبان حکومت کے جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے، ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوابازی اور گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ بھارت کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نمایاں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے، جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر بھارتی جیل میں قید مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تھا اس روز بھارت سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ آئے تھے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ طیارے کی اگلی جانب سے 5 نقابپوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے۔ کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے وہ اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ مولانا مسعود اظہر سمیت رہائی پانے والے 3 عسکریت پسندوں کو انہوں نے دیکھا۔ غالباً وہ اسی ایمبولینس میں بیٹھ کر چلے گئے جن میں ہائی جیکرز تھے۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ افراد ایئرپورٹ سے نکل کر کس جانب گئے، تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے عسکریت پسندوں کو طالبان حکام کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں۔ شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ جہاں صحافی کھڑے تھے، ہائی جیک ہونے والا طیارہ اس کے بالکل قریب تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اگرچہ مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا، لیکن صحافی ان کے چہرے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہائی جیک ہونے والے طیارے سے اترتے اور دوسرے طیارے میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی ملی ہو۔